اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیبوں سے پاک ہے، اسی لیے بندہ سجدے میں گر کے اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھ کے رگڑ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا اللہ وہ بہت ہی بلند و بالا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ میں عیبوں والا، میں خامیوں والا، میرے اندر بڑے نقائص ہیں، میں کمی کوتاہیوں والا، میرا وہ اللہ جو بڑا بلند ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب بندہ نیت باندھتا ہے تب بھی نیت باندھتا ہے، کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، میرا وہ اللہ پاک ہے، اس کا نام بلند والا ہے، وہ بڑی بزرگی والا ہے، وہ بڑی شانوں والا ہے، وہ بڑی عظمتوں والا ہے، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سبحان کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بندہ اپنی عاجزی مانے اور اللہ کی بڑائی مانے، وہاں بندہ سبحان کہتا ہے۔ سبحان اللہ رب العزت نے معراج کا واقعہ بتانے میں جب ابتدا کی تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ ارے دنیا والو، جانے والے کو نہ دیکھنا، لے جانے والے کو دیکھنا، جو لے گیا اسے سبحان کہتے ہیں، جو لے کے گیا اپنے بندے کو اسے سبحان کہتے ہیں۔ اور اندازہ کیجئے اللہ پاک نے کس طرح یہ اپنا واقعہ شروع فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو، رسول ہی نہیں کہا، نبی ہی نہیں کہا، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو نہ، بعبدہ اپنے بندے کو۔ یہ بندہ ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حضور کون ہیں؟ میرے بندے، میرے بندے ہیں۔ کوئی افسر کسی کو، کوئی بڑا آدمی اپنا بندہ بھیجنا کسی کے پاس تو اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ آ رہا ہے تیرے پاس، یہ میرا بندہ ہے، اس کی ذرا بات سننی ہے اور اس کا کام بھی کرنا ہے۔ تو کیا کہتا ہے اس کو؟ میرا بندہ۔ اور اللہ جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا، تو وہ کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے ہمارے نبی کے لیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں اے دنیا والو سارے کان کھول کے سن لو، یہ میرا ہے، میرا بندہ ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ ہے اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟
تو یہ بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے رسول ہی نہیں کہا کہ میں نے اپنے رسول کو، میرے نبی کو اب میرا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیسے کرائی؟ لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کو میری برکتوں نے گھیرا ہوا ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد میری برکتیں برستی ہیں، وہ علاقہ شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، برکتوں والا علاقہ جہاں میرے نبی آئے، نبیوں کا علاقہ، نبیوں کا علاقہ جہاں بڑے نبی اللہ پاک نے بھیجے۔ اس لیے فرمایا وہ عام جگہ نہیں، وہ ایسی جگہ ہے جس کو برکتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے اپنے بندے کو یہ سیر کیوں کرائی، کیوں کرایا یہ سفر؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھلاؤں، تاکہ میں اپنے محبوب کو وہ کچھ دکھاؤں جو اب تک نہیں دکھایا۔ میں حالات دکھاؤں، میں واقعات دکھاؤں، میں عرش معلیٰ دکھاؤں، میں سدرہ کا مقام دکھاؤں، میں جنت دکھاؤں، میں دوزخ دکھاؤں، میں اوپر کے معاملات دکھاؤں اپنے نبی کو، اور یہ سب کچھ دکھا کے اپنے نبی کو میں اعزازات سے نوازوں، اپنے نبی کو میں نماز بھی عطا کروں اور بھی بہت کچھ عطا کروں۔ میں نے اس لیے اپنے حبیب کو بلایا، انہ هو السمیع البصیر، میں سننے والا بھی ہوں اور دیکھنے والا بھی ہوں۔ میں نے اپنے حبیب کو قرب عطا فرمایا، اس سفر میں ایسا قرب عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ اسی لیے شعر کہتا ہے، ارے شعر کہتا ہے کہ دنیا والوں قرب تو اور نبی کو بھی ہوئے، قرب تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا، مگر جیسا قرب اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دیا ایسا قرب موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ قرب تو ہوا ان کو بھی کہ کوہ طور پہ جاتے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتے۔ تو بہرحال میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھا۔ میں نے بتا دیا کہ 11واں سال تھا، حضور کو دعوت دیتے ہوئے اللہ پاک نے اپنے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے نبی کو لے کے آؤ، میں نے اپنے نبی کو اعزاز بخشنا ہے، شرفوں سے نوازنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سونے اور جاگنے کسی کیفیت میں تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر چلیے آج اللہ پاک نے آپ کو عرشوں پہ بلایا ہے، آج اللہ پاک نے آپ کو عرشوں پہ بلایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جبرائیل جنت سے میرے نبی کے لیے سواری براق لے جاؤ۔ براق برق سے ہے اور برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں، براق برق سے ہے۔ اللہ پاک نے سواری عطا فرمائی براق، کیونکہ اس کی رفتار بھی اتنی جہاں تک نظر پڑے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑے، اتنی تیز
तेज सवारी खड़ी कर दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके मेरे नबी को जगाया, उठिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर, आज आपको अल्लाह ने अर्शों पे बुलाया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को लिया और लेके जमजम के कुएं के पास ले आई और फरमाया कि लेट जाइए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया, खोल दिया सीना, बगैर तकलीफ के खुल गया। ऑपरेशन करना खोल दिया, जो कई दफ़ा हुआ मेरे नबी का ये ऑपरेशन। सहाबा किराम कहते हैं जब कभी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का सीने पे नजर पड़ती तो जो कई दफा ऑपरेशन हुआ बगैर तकलीफ के, टीका नहीं लगाया मगर तकलीफ भी नहीं हुई, ऐसा ऑपरेशन किया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। कोई बेहोशी का टीका नहीं मगर तकलीफ भी नहीं। और जब ऑपरेशन होता है तो टाँके लगाए जाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सीने पे वो टाँकों के नजर आते थे निशानात। सहाबा किराम कहते हैं आपका सीना खोला, दिल को निकाला, अच्छी तरह धोया, दिल को आबे ज़मज़म से अच्छी तरह से धोया, और सोने का थाल, उसमें सोने का प्याला, उस प्याले के अंदर हिलम, बुर्दबार, बर्दाश्त, हौसला और सब्र, हिकमत और दानाइयों से भरा हुआ वह प्याला मेरे नबी के दिल में उंडेल दिया, सीने में उंडेल के और उस तरह टांके लगा दिए। हाथ फेरा, सिर्फ निशान रह गए मगर जख्म न रहा, और इसलिए दिल भरा, इसलिए यह सीना धोया, इसलिए हौसला भरा, क्योंकि बहुत कुछ देखना है ताकि उनको देखने का हौसला बुलंद हो जाए, इसलिए ये कुछ किया। ताकि बहुत कुछ देखना है उसकी तैयारी हो जाए, क्योंकि ऊपर का मंजर देखना कोई आसान तो नहीं। फरमाया जैसे अब दुनिया में लपा कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख सकता, ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मैं सबको देख सकता हूँ मगर मुझे कोई नहीं देख सकता। वो सबको देखता है लेकिन कल क़यामत के दिन देखेंगे, लेकिन इन आँखों से नहीं, इस दिल से नहीं। वो दिल भी जन्नत का होगा, वो आँखें भी जन्नत की होंगी जिनसे हम अल्लाह पाक को देखेंगे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा सीना धोया और तैयारी करके चलिए हुज़ूर, सवारी पे सवार हो जाइए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुराक सवारी तैयार है। मैं जब बैठने लगा तो बुराक बिदकने लगा। बुराक बिदकने लगा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके कान में कोई बात कही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब उसके कान में कोई बात कही तो बुराक पसीना पसीना हो गया और मेरे नबी के लिए झुक गया। क्या कहा होगा ये तो पता नहीं, मगर उलमा फरमाते हैं हदीस के अंदर तो अगले जुमले नहीं आते। बात यहाँ ख़त्म हो गई हदीस की बात तो कि पसीना पसीना होगा, कुछ कहा और बुराक पसीना पसीना हो गया। हदीस की बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, मगर उलमा फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा होगा रे जिब्राइल, अरे बुराक क्या कर रहा है, तुझे पता होना चाहिए तेरी पुष्ट पे कौन सवार हो रहा है। अरे बुराक बिदक रहा है तू, अरे तू क्यों कर रहा है ऐसा, तुझे पता नहीं। आज तेरी पुष्ट पे वो हस्ती सवार हो रही है जिसे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अरे शर कहता है हमारे नबी कौन, अर्शो कुर्सी से बाला है बामाप का, अर्शो कुर्सी से बाला है बामाप का, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। मैं तो इतना जानता हूँ
عرش سے بھی زیادہ، کرسی سے بھی زیادہ، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا۔ میں جیسا کیسا بھی ہوں، ہم جیسے کیسے بھی ہیں، ہم اپنے نبی سے اور اپنے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے اور اپنے نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا تو براق پسینہ پسینہ ہو گیا، اور براق بھی علماء فرماتے ہیں براق نے زبان حال سے کہا ارے جبرائیل میں بدک نہیں رہا، مجھے پتا ہے کہ آج میری پشت پہ کون سوار ہو رہا ہے، ارے جبرائیل اگر آج بھی شوخیاں نہ ماروں، آج بھی خوشیاں نہ ماروں تو پھر کون سا دن خوشی کا دن آئے گا؟ میں بدک نہیں رہا، میں شوخیاں مار رہا ہوں، میں خوشی کر رہا ہوں، میں کتنی عظمتوں والا ہوں، میری پشت پہ محمد الرسول اللہ سوار ہو رہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سفر شروع ہو گیا، بڑی تیز سواری وہ سفر کرنے لگی، جبرائیل میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے سفر، وضو تو میرا تھا ہی، وضو تو میرا پہلے ہی سے تھا، سفر چلتا رہا، ایک جگہ آئی، ایک مقام آیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور ذرا رکیے، حضور ذرا اتریے، یہاں ذرا سٹاپ کرتے ہیں، یہاں ذرا تھوڑی دیر رکتے ہیں، اتریے حضور، یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، پھر آگے سفر بعد میں کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں اترا، میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، نفل ادا کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہ جبرائیل نہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جسے طور سینا کہتے ہیں، جسے طور سینا کہتے ہیں، جس جہاں یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے جہاں آپ جوتوں سمیت کھڑے ہوئے حضور، جہاں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے میرے موسیٰ ذرا جوتا پیچھے ہی نکال کے آنا، یہ وادی بڑی مقدس ہے، یہاں تیرے رب کی آواز نے آنا ہے، یہاں سے تیرے رب نے بولنا ہے تجھ سے، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے حضور جہاں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ آپ فرماتے ہیں بہت اچھی بات، چونکہ یہ دکھانا تھا اللہ نے، اسی لیے تو فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصیر۔ میں نے سیری میرے نبی آپ کو اس لیے کرائی تاکہ میں اپنی نشانیاں دکھلاؤں، نشانیاں دکھلاؤں، میں آپ کو بہت کچھ دکھلانا ہے، آپ نے بڑی تکلیفیں سہے ہیں، آپ کو 11 سال 10 سال آپ نے بڑی بڑی تکلیفیں دیکھیں، اب ہم نے آپ کو یہاں سے آگے آپ کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ہم چل پڑے، چلتے رہے، پھر ہم چلتے رہے، ایک جگہ پھر آئی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے
پھر مجھے کہا کہ اللہ کے نبی ذرا اتریے، یہاں بھی ذرا سٹاپ کرنا ہے۔ میں اترا، مجھے عرض کیا گیا کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، پڑھ کے جب آگے چلنے لگے تو پوچھا جبرائیل نے، حضور کیا پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں جبرائیل بتا دیجیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ وہ جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جب آپ کی والدہ پریشان ہوئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذیل باہر لے آیا، کھجور کے نیچے آ گئی، خشک تنے کے نیچے آ بیٹھی اور پریشان کہہ رہی ہیں کاش کہ میرے اللہ میں پیدا ہی نہ ہوتی، میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا، بچہ ہونے والا ہے، لوگ کیا کہیں گے، پریشان ہو گئی۔ آواز دی ہم نے، اے میری بندی تو پریشان نہ ہو، جس نے تجھے یہ بچہ دیا ہے وہ تیری عزت کی بھی حفاظت فرمائے گا، وہ تیری عزت کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ بڑا واقعہ لمبا ہے، چونکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا، عیسائیت ہے بہت، اس لیے اللہ پاک نے یہ واقعہ شروع سے لے کے بیان فرمایا، شروع سے کس طرح آپ رحم کے اندر آئے، کس طرح واقعہ پیش آیا، کہاں گئی درد سے، کیسے پریشان ہوئی، پھر ہم نے کیسے مدد کی، اور ہم نے کہا اپنی بندی کو میری بندی تو پریشان ہونے کی تجھے ضرورت نہیں، اس خشک تنے کو ہلانا تیرا کام ہوگا، تیرے لیے بہترین کھجوریں گرانا ہمارا کام ہوگا، اور ہم نے تیرے لیے جبرائیل کے واسطے سے یہاں پانی بھی جاری کروا دیا ہے، پانی پی اور اپنے ذہنی ٹینشن کو ختم کر۔ کوئی بندہ بھی تجھ سے پوچھے بچہ کہاں سے آیا ہے، اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا، تیری صفائی دلانا یہ ہمارا کام ہوگا۔ عیسائیوں کے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے پوری بات بتائی، اور پھر وہ بولے، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ارے دنیا والو، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ اس اللہ پاک کی ذات نے اپنی قدرت سے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تاکہ وہ اللہ دکھائے دنیا والوں کو کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ وہ دکھانا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کے سامنے جھکنے والا ہوں، اس کے سامنے عاجزی کرنے والا ہوں۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے یہ جگہ بھی دیکھی اس سفر میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ سفر جاری تھا، ایک جگہ پہ میں گزرا تو مجھے ایک جگہ میں گزرا، جبرائیل السلام نے مجھے وہاں سے گزارا اور فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ جو قبر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔
بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سفر ہمارا چل رہا تھا، رات کا یہ سفر جاری ہے، اور چلتے پھر ہم سفر کرتے رہے، چلتے رہے۔ ایک جگہ ایسی آئی، میں نے بتلا دی پہلے یہ بات کہ آپ کو معراج مکہ کے اندر ہوا، 11ویں سال ہوا اور 13 سال تک حضور نے دعوت دی، 11ویں سال میں یہ معراج ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ایسی جگہ آ گئی جہاں کھجور بہت تھے، اور مجھے پھر کہا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جبریل، مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حضور اتریے، یہاں بھی ذرا 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ میں اترا، میں نے نفل ادا کیے، نفل ادا کرنے کے بعد پھر مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں جانتا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ یثرب کا علاقہ ہے، اے اللہ کے نبی یہ یثرب ہے، یثرب جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، اے اللہ کے نبی آج یہ یثرب ہے، جب آپ کے یہاں قدم لگیں گے تو پھر یہ یثرب نہیں بلکہ یہ مدینہ منورہ بن جائے گا، مدینہ منورہ بن جائے گا۔ آج اس کی کوئی حیثیت نہیں، مگر جب آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، آپ نے ہجرت کرنی ہے، یہ آپ کا دار الہجرت ہے جو پہلے سے آج ہی آپ کو دکھا دیا گیا ہے اللہ کے نبی۔ آج اس کی کوئی حیثیت نہیں، مگر جب آپ یہاں آئیں گے، جب آپ کے قدم یہاں لگیں گے، یہ اتنی برکتوں والا بن جائے گا، آپ کے قدم لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گرد و غبار کو بھی شفا بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گرد و غبار کو بھی شفا بنا دے گا۔ آپ جب یہاں ہجرت کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے مدوں میں، پھلوں میں، سبزیوں میں برکتیں عطا فرما دیں گے، حرمت والا بنا دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ آئے تو صحابہ کرام کو وقتی طور پہ آب و ہوا موافق نہ آئی، اور اپنا علاقہ یاد آ رہا تھا، دل بھی نہ لگا۔ حضور تک یہ بات پہنچی، صحابہ کرام کا دل نہیں لگ رہا اور آب و ہوا بھی موافق نہیں آ رہی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے موافق بنا دے، اے میرے اللہ، مکہ مکرمہ کو برکتوں والا بنایا، حرم والا بنایا، اور سبزیوں میں، پھلوں میں تو نے برکتیں دیں، میرے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے۔ اے میرے اللہ، آج تیرا نبی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مدینہ، مکہ مکرمہ، مدینہ کو بھی حرم بنا دے، مدینہ کے پھلوں میں برکت عطا فرما دے، یہاں کے مدوں میں، ساؤں میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ اس کی آب و ہوا کو بھی ہمارے موافق بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے پھلوں میں تو برکت ہو ہی گئی، مدوں اور ساؤں میں تو برکت ہو ہی گئی، اللہ پاک نے مدینہ کی گرد و غبار کو بھی شفا بنا دیا۔ مدینہ کی گرد و غبار کو بھی شفا بنا دیا۔ غزوہ تبوک سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، غزوہ تبوک سے صحابہ واپس آ رہے ہیں، مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ حضور کامیابی سے لوٹ رہے ہیں، کیوں نہ آگے بڑھ کے حضور کا اور صحابہ کرام کا استقبال کیا جائے، کیوں نہ بڑھ کے لیا جائے آگے حضور کو۔ مدینہ والے حضور کے استقبال کے لیے جب باہر نکلنے لگے، کافی تعداد تھی تو کچے راستے تھے، گرد و غبار اڑنے لگی، اور ہوا اس طرف کی تھی جس طرف صحابہ کرام اور حضور تھے، وہ گرد و غبار پڑنے لگی۔ صحابہ کرام نے کپڑا لیا تاکہ یہ گرد و غبار ناک پہ نہ پڑے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ کپڑا ہٹا دو، یہ عام گرد و غبار نہیں، یہ مدینہ کا گرد و غبار ہے، اسے جانے دو، اسے اندر جانے دو۔ خدا پاک کی قسم، اللہ پاک نے مدینہ کے گرد و غبار کو بھی شفا بنایا ہے، جانے دو اسے اندر۔
یہ ہے مدینہ منورہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ کو یہ بھی دکھایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ منورہ، فرمایا جب سارے جگہ بدعتیں رسوماتیں پھیلتی جائیں گی مگر مدینہ میں نہیں پھیلیں گی۔ آپ نے فرمایا دین سکڑ کے اس طرح مدینہ میں آ جائے گا جیسے سانپ سارا دن پھر پھرا کے اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میرے شہر کے اندر بدعت پھیلائے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، اس پہ تمام کے تمام لوگوں کی فرشتوں کی لعنت ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے شہر مدینہ کی کھجوریں کھائے گا، برکتوں والی کھجوریں کھائے گا، زہر اثر نہیں کرے گا، بیماریاں نہیں لگیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں جن کی قیامت کے دن سفارش کروں گا وہ مدینہ کے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے میں جن کی قیامت کے دن سفارش کروں گا وہ مدینہ کے لوگ ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استطاع ان يموت فی المدینہ فلیمت بہا۔ ارے دنیا والو جو تم میں طاقت رکھ سکے، جس میں طاقت ہو ہمت ہو تو وہ میرے مدینہ میں آ کے مرے، یہاں آ کے مرے۔ جو میرے شہر میں آ کے مرے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش بھی کروں گا، اس کی گواہی بھی دوں گا۔ مدینہ کی موت مرو، جنت البقیع میں آ کے مرو، دفن ہو وہ تاکہ کل قیامت کا دن ہو۔ فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد ابو بکر اٹھے گا، اس کے بعد عمر اٹھے گا۔ ہم تینوں کے تینوں یوں ہاتھ پکڑے جنت البقیع کے اندر جائیں گے، ہمارے سامنے جنت البقیع کے لوگ اٹھیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھیں گی اور جنت البقیع کے لوگ اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا اور یہ قبرستان وہ ہے جنت البقیع کا، کل قیامت کے دن 70,000 لوگ اس میں سے ایسے اٹھیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نفل ادا کیے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ حضور کیا آپ پوچھا کہ کہ حضور کیا آپ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تو بتلایا کہ یہ یثرب کا علاقہ ہے، جب آپ یہ ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ مدینہ منورہ بن جائے گا۔ وقت پورا ہو گیا تو معراج کا سفر اللہ نے اپنے نبی کو کروایا اور بہت کچھ دکھلایا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہیں سے آپ بات آگے چلے گی۔